اب ہم پڑھیں گے نفسیاتی طریقہ علاج۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا نفسیاتی طریقہ علاج، جس کو تھیراپیوٹک میتھڈ آف مولانا اشرف علی تھانوی کہا جاتا ہے، ڈاکٹر سید اظہر علی رضوی نے اپنی کتاب نفسیاتی علاج روایت اور جدید رجحانات 1989 میں یہ پبلش کی۔ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی کے طریقہ علاج کو دو اقسام میں انہوں نے بیان فرمایا، ایک کو علاج بذریعہ کتب اور دوسرے کو علاج بذریعہ صحبت کہا جاتا ہے۔ آپ کا جو طریقہ علاج ہے نصیحت آموز ہوتا تھا۔ آپ اپنے طریقہ علاج کا نام آپ نے سلوک رکھا تھا، اور جو فرد اپنا علاج کروانے آتا تھا اس کو سالک کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ جو ہے جب کوئی علاج کے لیے آتا تھا تو سب سے پہلے آپ جو ہے نا اس کچھ نصیحتیں کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ علاج جو ہے وہ معجزات، کشف اور کرامات پہ مبنی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی تویز ڈنڈا مولانا صاحب دیں گے اور آپ اس کو گھول کے پئیں گے تو جو ہے آپ کو ذہنی صحت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ مولانا صاحب یہ بھی واضح کر دیتے تھے کہ اس طریقہ علاج سے روز قیامت آپ کے گناہوں سے نجات حاصل نہیں ہوگی۔ گناہوں سے نجات آپ کو آپ کے اعمال صالح کے مطابق ہی جو ہے وہ دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ علاج کوئی کشف و کرامات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی جو ہے مولانا صاحب نے آپ کو ہاتھ لگا دیا یا مولانا صاحب کی آپ جو ہے صحبت میں آ گئے تو آپ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ایسا کوئی کرامت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ہے مولانا صاحب کہتے تھے کہ فرد نے اپنے اعمال کی بیس پہ روز قیامت جو ہے وہ اعمال کا جواب دہ بھی ہونا ہے، اور اعمال کی بیس پہ اس کو جو ہے جہنم سے نجات ملنی ہے، اور جو ہے اس کو جو ہے برائی سے نجات ملنی ہے۔ اگر فرد جو ان سا ہے وہ یہ کہے کہ گناہوں سے نجات مولانا کی جو ہے نظر سے مل جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ یہ بھی واضح کر دیتے تھے کہ اس طریقہ علاج میں کوئی جادو ٹونا استعمال نہیں ہوتا، نہ ہی مالی، ذاتی اور قانونی فوائد حاصل ہوں گے اس طریقہ علاج سے، ٹھیک ہے۔ اس علاج کے تحت ذہنی امراض کا علاج جادوئی رسومات کے ذریعے سے نہیں کیا جائے گا۔ یہ طریقہ علاج اس بات کا بھی ضامن نہیں ہے کہ مریض کے ذہن میں برائی کا تصور نہیں آئے گا، اور نہ مرشد کی توجہ سے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ طریقہ علاج اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ سالک جو ہے جتنی زیادہ، سالک کون ہے؟ وہ شخص جو کہ بیمار ہے۔ سالک جتنا زیادہ مستقل مزاجی دکھائے گا اور مضبوط قوت ارادی کے ساتھ علاج کے لیے شریک ہوگا تو اتنا زیادہ وہ جو ہے ذہنی صحت حاصل کرتا جائے گا، اور اگر اس کی قوت ارادی کمزور ہے تو پھر جو ہے اس کے لیے صحت حاصل کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اس طریقہ علاج میں اس بات کی بھی ضمانت نہیں دی جاتی تھی کہ سالک اپنی نمازوں میں جذب کی کیفیت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ کیفیت و مستی میں ڈوبے رہیں۔ ڈاکٹر رضوی مولانا اشرف علی تھانوی کے طریقہ علاج کے بارے میں لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولانا تھانوی سب سے پہلے یہ معلوم کرتے کہ سالک کا مسئلہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری۔ انسان اب اختیاری اور غیر اختیاری سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو ہے کچھ کام جو ہیں وہ انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں، اور کچھ کام جو ہیں وہ فرد کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ جس طرح سے فرد کو چھینک آ گئی ہے تو چھینک کے اوپر کوئی اختیار ہے انسان کا؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بھوک جو ہے مطلب جو ہے آگ کو جس ہاتھ چھوتا ہے تو ہم فوراً پیچھے ہٹاتے ہیں، اس کے اوپر فرد کا کوئی اختیار ہے؟ اپنے دل کے دھڑکنے پہ اختیار ہے، سانس کے چلنے پہ اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ غیر اختیاری اعمال۔ اور اختیاری اعمال کیا ہیں؟ کہ جیسے آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی صبح جلدی اٹھ جائیں، ٹھیک ہے، تو جلدی اٹھنے اور نہ اٹھنے میں آپ کا اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اعمال جو کہ فرد کے بس میں ہوتے ہیں، فرد کا ان کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اختیاری اعمال۔ اور جو آٹومیٹک طریقے سے چلتے ہیں اور ان کے اوپر فرد کا اختیار نہیں ہوتا وہ کیا ہیں؟ غیر اختیاری اعمال ہیں۔
تو سالک جو ہے اظہر علی رضوی کہتے ہیں کہ مولانا سب سے پہلے یہ پوچھتے تھے کہ سالک کا اپنے اعمال کے اوپر اختیار ہے یا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کا علاج شروع کرتے تھے۔ انسان کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے اختیاری اعمال کی جانچ کرے، ٹھیک ہے، اور غیر اختیاری اعمال پہ کیونکہ فرد قدرت نہیں رکھتا تو ان غیر اختیاری اعمال کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تھیراپی سینٹر یعنی خانقاہ پر لوگ جو ہیں وہ مولانا اشرف علی تھانوی سے اپنے مسائل لکھ کر بھی پوچھتے تھے تحریری انداز میں، اس کے لیے ایک سوال نامہ فراہم کیا جاتا تھا اور وہ سوال نامہ جو ہے وہ پور کر کے جمع کروانا ہوتا تھا۔ اس سوال نامے کو پڑھ کے مولانا کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ جو مریض ہے یا سالک ہے اس کا جو ہے علاج کیسے ممکن ہے۔ اگر تو ذہنی بیماری جو ہے وہ معمولی نوعیت کی ہوتی تو مولانا جو ہیں ان کو کچھ اپنی کتب کا جو ہے نا پڑھنے کا مشورہ دیتے، تو وہ ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد جو ہے ان کی وہ ذہنی کیفیت اور ذہنی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جاتی، اور جن کی جو ہے سویئر قسم کی یا شدید قسم کا ان کا مسئلہ ذہنی مسئلہ ہوتا تو ان کو جو ہے پھر مولانا اشرف علی تھانوی جو ہیں وہ یہ ریکمینڈ کرتے تھے کہ وہ خانقاہ میں آ جائیں اور خانقاہ میں جو ہے وہ رہیں، اور ان سے بھی وہ سوال نامہ پر کروایا جاتا تھا۔ وہ سوال نامہ جو ہے اس میں مختلف طرح کے سوال ہوتے تھے جس میں یہ پوچھا جاتا، مطلب اس کا تمام پرسنل بائیو ڈیٹا، اس کا فیملی ہسٹری، اس کا جو ہے مطلب اس طرح سے اس کے بارے میں اس کے سوشل سرکل، سوشل بیک گراؤنڈ، اس کی جو ہے اس طرح کی ساری معلومات لی جاتی تھیں اس میں، اور پھر جو ہے خانقاہ میں اس کو جو ہے کہا جاتا تھا کہ وہ رہے اور وہاں پہ جو نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو اخلاقی درس مولانا دیتے ہیں ان کو اٹینڈ کرے، اور اگر جو ہے ان کو اٹینڈ کرنے پہ اس کو جو ہے لگتا ہے کہ اس کی بیماری میں افاقہ آ رہا ہے تو وہ اپنے سٹے کو بڑھا سکتا تھا، اور اگر اس کو لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور وہ جانا چاہتا تو مولانا اس کو مجبور نہیں کرتے تھے کہ وہ ضرور ادھر ہی رہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی اپنے دروس میں واعظ و نصیحت فرماتے تھے اور نمازوں کے درمیانی وقفوں کے دوران یکسوئی کی مشقیں کرواتے تھے تاکہ ان کی جو سالک ہے اس کی ذہنی اور روحانی صحت کو بحال کیا جا سکے۔